قرآن تو گلچینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن تو معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قاری صاحب کی علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں ملتمس ہوں، ملک پاکستان کا فخر، اور میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو جو مقام ہے جو مرتبہ اللہ نے عزت دی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ ذیشان بھائی ہمارے وہ نعت خوان ہیں کہ جنہوں نے بچوں کو نعت پڑھنے کی عادت ڈالی، چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھ کر ابھی بھی یاد ہے کہ سبحان اللہ ایک مہر نشا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام آپ نے بہت پڑھا ہے۔ میں گزارش کروں گا تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد ذیشان ایوب قادری صاحب بارگاہ سید الانام میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ سبھی مل کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اپنی حاضری لگوائیں اور درود پاک نذرانے پیش کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آگدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہیں، طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے
پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے، ہمارا رہنما حسین ہے۔ اور کون حسین ہے؟ جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ہمارا رہنما حسین ہے۔ حسنین کے دو نین پہ 100 نین تصدق، 100 نین تو کچھ بھی نہیں، کونین تصدق۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم صاحبزادہ حافظ محمد منیب الرحمان قادری صاحب۔ پسینے سے ملی ہے۔ یہ بات ہر عاشق کے دل کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ فیضان ہمارے لیے تو سب کچھ ہے مدینہ، ارے ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے، ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں منقبت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے حافظ محمد منیب الرحمان قادری صاحب۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد حافظ محمد بلال صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، آپ نے نہ سنبھالا۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام وجائے خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ علی بھائی نے حکم دیا، میں جسٹ ابھی آیا تو، لیکن مجھے تو بےتحاشا خوشی تھی اس بات کی کہ ایک انتہائی عظیم کام کر کے، فرض کام کر کے علی بھائی آئے ہیں، اور یہ ڈبل مبارکباد اس لیے ہے کہ ایک تو کرونا سے بچ گئے اور پھر حج بھی کرائے، کیونکہ پچھلے 2 سال جو ہے وہ سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ دور گزرا ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر جب ہمیں دور کر دیا گیا مکہ اور مدینہ سے،
اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہمارے گھروں میں عموماً یہ بات آواز ہوگا میری کہ ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ہماری سادی سے جو مائیں ہوتی ہیں ان کو یہ ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوگا کہ مکہ و مدینہ دونوں کے درمیان 300 کلومیٹر کی جگہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکہ و مدینہ جانا ہے, دونوں بالکل برابر سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایسی جگہ جا کر آئے. اچھا میں کرونا کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر جب کرونا کی وبا آئی تو میں اتنا بیمار تھا کہ مجھے آئی سی یو میں رہنا پڑا, اور علی بھائی جیسے لوگ اور ان لوگوں کی دعائیں, اور میرے ساتھ کے سارے لوگ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں ایکسیپٹ می, ایک زندہ اس پورے وارڈ سے. تو اللہ کا بہت احسان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھوڑا سا اور کام کرنے کا موقع ملا. اچھا 2-3 چھوٹی باتیں کر کے میں اجازت دوں گا, کیونکہ آج کل جو ہے یہ محفل ایک بہت خوبصورت محفل ہے اور بڑے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے. مجھ جیسا ایک بہت چھوٹا سا شاگرد جو ہے وہ آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہے. تو اچھا میری کیونکہ پچھلے 30 سالہ زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزری کہ جن کو لوگ اپنے ماں باپ کہنا یا اپنے بہن بھائی کہنا یا اپنے رشتے دار کہنا پسند نہیں کرتے. تو میری پچھلے 30 سالہ زندگی ان کے ساتھ گزری, نفسیاتی مریضوں کے ساتھ, نشے کے کرنے والے مریضوں کے ساتھ, ذہنی معذور بچوں کے ساتھ. یہ 30 سالہ زندگی گزری. تو میں نے 2-3 موٹی چیزیں سیکھی, لیکن میرے لیے جو سب سے بڑا رول ماڈل ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. مجھے کوئی اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, مجھے کوئی اور میرا رول ماڈل نہیں ہے. اور جو ان کے قدم پہ چلتے آئے اور جو ان کے فالوور تھے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آل رسول اور پھر صحابہ کرام اور اس کے بعد پھر تابعین تبع تابعین اور اس کے بعد پھر آج کل کے دور کے ولی, جس میں میں حکیم محمد سعید صاحب کا نام شہید, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام, قائد اعظم کا نام, علامہ اقبال کا نام, اور آج کل کے دور میرے باس ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور میرے استاد ڈاکٹر حرم رشید, یہ بھی اصل محبت کرنے والے اور صحیح ولی اللہ جسے میں کہتا ہوں وہ تھے. اچھا 2-3 باتیں کر کے میں, کیونکہ یہ سارا پروسیس ہی قربانی کا ہے, جو 3 دن اگلے ہیں ہمارے زندگی میں تبدیلی لانے کے. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس طرح کے سانحے اور اس طرح کی جو ہماری ٹریننگ کی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو گئی. اور مجھے کریکٹ کریں گے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, مفتی حضرات یہاں بیٹھے ہیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آنے والے تھے کہ معاشرے نے ان کے ساتھ کیا کیا. آپ زیادہ مجھے کریکٹ کریں گے کہ معاشرے نے کیا کیا کہ ہماری امہات المومنین سے بڑھ کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ صاحبہ جو تھی, جب اس وقت دنیا میں آ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب نہیں تھے, تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے اور کہنے لگے تھے آ کے ان کے دادا سے, حضرت عبدالمطلب سے, کہ بھائی تمہاری بہو بازار میں خوشبو لگا کے جاتی ہے, تم اس وقت کے بادشاہ تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے انہوں نے کوشچن کیا, آپ ذرا اس وقت کے ماحول کو دیکھیں اور اس وقت کے عمل کو دیکھیں کہ وہاں اس وقت کیسا معاشرہ تھا جہاں پہ بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا. تو اس وقت انہوں نے اپنی بہو کو بلا کے ان سے پوچھا, جن کی عمر اس وقت 17-18 سال تھی. آپ ایج دیکھیں, اور آج کل ہم جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں کہ بہت مصیبت میں, تکلیف میں, پریشانی میں. آپ تکلیف دیکھیں, سنیں کہ بھئی آپ خوشبو لگا کے بازار میں جاتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کیا فرماتی ہیں کہ جس دن سے یہ بچہ میرے شکل میں مادر میں آیا ہے, ایک عجیب خوشبو ہے جو میرے جسم سے نکلتی ہے. میں نے تو آج تک کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی. لیکن معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ معاشرہ وہی کر رہا ہے جو تانے دیتا ہے. آج بھی جو بیٹی خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہے, یا اس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے, یا اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ وہی تانے دیتے ہیں.
हम नहीं बदले 1500 साल गुजर गए, हम नहीं बदले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज एक बड़े दिन का है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि मेरे भाई इतना बड़ा काम करके आए। तो आज से हम अपनी बेटियों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम देने लगे, उनको रिस्पेक्ट देने लगे। और जो उलमा कराम है उनका काम ये है कि वो उनकी पोजीशन को उस लेवल पे लेके आए जिस पोजीशन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए वो काम शुरू किया था और आज तक उसमें चेंज नहीं आया। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं करूँगा। हम बात करते हैं कि हमारे रवैये, क्योंकि मैं रवैये को ज़रूर बात करता हूँ हमेशा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त एक दिन ऐसा था कि मस्जिद नबी में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को गोद में लिए खड़े थे। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते, उनको प्यार कर रहे थे। साहबी आए और उनको देखने लगे ऐसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं बच्चों को प्यार कर रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मेरे 10 बच्चे, मैं तो कभी इनको गले नहीं लगाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुने। जवाब जो है वो इतना खूबसूरत जवाब है कि जो मासूमों के साथ बच्चों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। ये छोटी छोटी तरबियतें, हमें किसी शेक्सपियर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी वुड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी जॉन हॉपकिंस को पढ़ने की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है। एक औरत हाथ पकड़ के ले गई मदीना मुनव्वरा में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले, एक औरत उठी, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के मस्जिद के कोने तक ले गई। आप लोगों में मदीने का सफ़र किया है, अभी अली भाई घूम के आए, जो मस्जिद नबी है वो मदीने के बराबर है इस वक्त, और मदीने के कोने तक ले गई। चलती जा रही है, पसीना बह रहा है, सर से लेके पैर तक पसीना ही पसीना होते जा रहा है। कान में कुछ कह रही है, बार बार कह रही है, बार बार कह रही है। तो सहाबा कराम क्या कहते हैं? साहबी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है कि ये इसका जहन ठीक नहीं, तो जवाब सुने और अपने घर में अमल करना शुरू करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका जहन ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? हमने सुनना ही छोड़ दिया। अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का हमने सुनना शुरू कर दिया मोबाइल फ़ोन का। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं अपने वालिदैन को टाइम दें, और जो बड़े वालिदैन हैं इस वक्त सेहतमंद हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दें और अपने वालिदैन को ज़्यादा टाइम दें। अली भाई, मैं जब हज करने के लिए गया तो मेरे वालिद साहब के साथ गया, तो लोग यकीनन, मैं यंग था तो वालिद साहब, तो सब लोग कहते थे कि भाई बहुत मुबारक हो, आप जो हैं अपने वालिद साहब की वजह से हज करने के लिए आ गए। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता था। एक दिन मैं खाना काबा में हम बैठे हुए थे, मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि भाई मैं तो आपकी वजह से हज करने के लिए आ गया, आप किसकी वजह से यहाँ पे आप? मैंने तो आपको कोई बहुत पक्का ज़बरदस्त मुसलमान नहीं देखा, और ये मेरी उनसे थोड़ी फ्रैंकनेस थी। तो वो खामोश हो गया और मुझे कहने लगे एक बात, कह यार मैं एक काम ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि अल्लाह उसके रसूल ने मुझे यहाँ बुलाया। और जिस दिन से मेरी समझ बूझ पैदा हुई तो मैंने दुरूद शरीफ नहीं छोड़ा। तो ये एक ऐसा काम है कि जो मुझे नहीं पता चला, मेरे वाले साहब 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे, उसके बाद हज करने गए, कि मुझे नहीं पता था, खामोशी से वो रेगुलर ये काम करते थे। तो ये मैसेज है उन बच्चों के लिए, उन यंग लोगों के लिए कि ज़िंदगी असल में है एक दिन। अगर तो कोई गारंटी है कल सुबह की तो मुझे वो दिखाएं, क्योंकि जब मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा तो उसके साथ मुझे उन्होंने एक, कहाँ चला गया भाई, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। हाँ, तो ये उसने 1 साल की गारंटी मुझे दी। आपके पास है कोई गारंटी कार्ड कि कल तक जिंदा है कोई गारंटी कार्ड? कोई गारंटी। तो आज का दिन, इससे 5 का दिन, तो ये आज के दिन में ही माफ़ कर दे और माफ़ी मांगे।